وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 33. آج کے درس کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم موت کے آنے پر اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا. اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی و طاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں، ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت 33. لفظی ترجمہ: حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، الا ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا حکم آ پہنچے عذاب کا. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح فعل کرتے رہے جو لوگ ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے رہے. سامعین کرام، جنتیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے جو لوگ حق کی تعلیم ماننے سے انکاری ہیں، رسول کی وحدانیت کا پیغام ماننے سے انکاری ہیں، آخرت سے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے. آپ نے دیکھا کہ توحید کے بہت سارے دلائل ہم نے پڑھ لیے اس صورت میں. اب حجت تمام ہو گئی. اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں یہ فرما رہے ہیں کہ حل ینظرون،
حل ینظرون یعنی عربی میں ما ینظرون کے معنی میں آتا ہے. ما ینظرون کہ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے الا مگر کس بات کا؟ تأتیہم الملائکہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. فرشتے آ جائیں کیا مطلب؟ موت کا اجل، جو موت کا وقت ہے، موت آ جائے یا موت کا وقت قریب آ پہنچے. جیسے کہ سامعین اکرام فرعون جو ہے، جب اس پہ موت اس کو نظر آ گئی سامنے اپنے، تو اس وقت وہ ایمان لے آیا. آمنت برب ہارون و موسیٰ. یا دوسری جگہ ہے آمنت برب، چلے یہ ایک ہی کافی ہے، آمنت برب ہارون و موسیٰ. تو اس وقت تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، یعنی نزا کے وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا. یہ ایک عام بات ہے سامعین اکرام. تو موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور بڑھاپے کی توبہ کیا توبہ ہوگی؟ جب آپ توبہ یعنی جب آپ کوئی عمل کر ہی نہ سکیں تو پھر اس وقت کی توبہ کا کیا مزہ ہوتا ہے؟ وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبران، جوانی میں توبہ کرنا جو ہے وہ ہونا چاہیے. بہرحال تو یعنی دیکھیں، جب بھی حق واضح ہو جائے آپ پہ، یا جب آپ کو حق معلوم ہو، تو اسی وقت حق کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. اصولاً یہ ہونا چاہیے. اور ویسے تو پھر یہ ہے کہ جو رد عمل ہے، ہمارے اعمال کا جو رد عمل ہے، اس کا اثر ہمارے دل پہ پڑتا ہے، تو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. وہ تو پھر جو ہے تالے لگ جاتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے دل پہ، دل جو ہے کالے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت برے اثرات ہیں سامعین کرام اگر ہم حق سے انکار کر دیں، عمل کرنے سے انکار کر دیں. حق سے تو انکار یعنی ہم کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان کے نام کا ٹھپہ لگا ہوا ہے، اور ایسا انکار نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم نہیں مانتے. عمل سے تو یقیناً ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو. انسان جو ہے ظلم ہمیشہ، یہ ایک قاعدہ ہے کلیہ ہے. دیکھیں انسان بھوکا ہے، مثال کے طور پہ بھوکا ہے، بھوکا رہنے سے انسان پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے، تو اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے نا. اب انسان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے، پانی رکھا ہے، کھانے رکھے، اور یعنی صبح دوپہر شام اس کے سامنے کھانا لا کے رکھا جاتا ہے. ایک مثال کے طور پہ میں یہ بات کروں، ذرا اس پہ غور کریں. اور پھر آپ یہ ہے کہ وہ کھانے نہ کھائیں، یعنی ایک انسان بھوکا رہے یا بھوک ہڑتال کر لے کسی بھی وجہ سے، نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے، تو پھر کیا ہوگا؟ انجام اس کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ تو اس نے تو خود انکار کر دیا. کھانا رکھا ہے بھئی کھانا کھا لو، پانی رکھا ہے پانی پی لو، تو تم موت سے بچ جاؤ گے. اگر تم ایسا نہیں کرے ہوگے، یعنی اگر تم کھانا پانی پی لو تو یہ تو تمہاری زندگی بچ جائے گی. اگر نہیں استعمال کرو گے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی. سامعین اکرام اسی طرح یہ روحانی جو خوراک ہے سامعین اکرام، ہاں انسان، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، انسان جو ہے نا یہ ظاہر نہیں ہے، باطن ہے اصل میں. ہم ایک روح ہیں، اور روح جو ہے وہ اصل ہے. پھر ہماری جس طرح کی ہماری جسم کی خوراک ہے سامعین اکرام، اسی طرح ہماری روحانی خوراک ہے. جس طرح جسمانی خوراک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح روحانی خوراک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. روحانی جس طرح جسمانی خوراک کا اللہ تعالیٰ نے وسیع انتظام کر دیا ہے، اسی طرح اس سے زیادہ انتظام کیا ہے روحانی خوراک کا. یہ سب یعنی روحانی خوراک کیا ہے؟ ہدایات خدا بندی ہے سامعین کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس پر
یعنی اس کے مطابق عمل کرنے سے ہمیں روحانی غذا ملے گی، ہم زندہ ہو جائیں گے۔ اور ایک قرآن کی اگر میں آپ کو آیت سناؤں تو اس پہ بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو لوگو، جواب دو، استجیبوا بات مان لو اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت کا جب وہ تمہیں بلائیں، یعنی ان کی بات مان لو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مان لو۔ استجیبوا جواب دو، اذا دعاکم لما یحییکم جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو سامعین کرام یہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ عام طور پہ دیکھیں آج میں اور آپ جس صورتحال میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں لوگ روحانی خوراک نہیں استعمال کر رہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے کیا ہے، ہم پہ ایک روحانی موت طاری ہو چکی ہے، جس میں روحانی موت طاری ہو چکی ہے سب۔ تو جب روحانی موت طاری، دیکھیں یہ ہم ایک قومی موت کا شکار ہیں۔ ہم انقلاب اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تیار نہیں۔ انقلاب کیا ہے کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں، اباؤٹ ٹرن۔ ہم نے اپنا رخ کیا ہے دنیا کی طرف، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پھر جائیں، یو ٹرن لے لیں، دنیا سے رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، حنیفا میں حنیف ہوں، یکسو ہوں، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ہم اپنا رخ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو روحانی موت جو ہے وہ پھر لازمی ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جس میں نہیں انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، جس میں نہیں انقلاب موت ہے وہ زندگی، یعنی ہم انقلاب لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ، یہ دنیا کی چکا چوند نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، اور جب خیرہ کر دی ہیں تو اب ہم اپنی زندگی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، اس میں میرے خیال سے کوئی مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنے زندگی کے طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنے کو تیار نہیں ہے، حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں، اس میں کیا ہے، چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک، میں بالکل نام لے دیتا ہوں، جو بھی وزیر اعظم ہے، جو بھی چپڑاسی، اس سے مجھے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم زندگی کو اپنے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے، اب اس میں نقصان کس کا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، نقصان تو پھر اپنا ہی، نقصان تو اپنا ہی ہے بھئی۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر لیں گے، اللہ کو بھلا دیں گے، اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیں گے، تو پھر کیا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا ہوا۔ تو یہ سارا مضمون ہے اس میں۔ حل ینظرون، کیا یہ انتظار نہیں کر رہے مگر صرف اس بات کا، تأتیہم الملائکہ، موت کا انتظار کر رہے ہیں، فرشتے آ جائیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یا او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا حکم آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا جو لوگ ان سے پہلے تھے، یعنی انہوں نے بھی یہی کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکت جو ہے سامعین کرام،
جسمانی ہلاکت، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اصل میں یہ ہلاکت کے واقعات قوموں پہ آتے رہتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ہلاکت نہیں ہوتی، نہ قومیں ہلاک ہوتی ہیں، نہ افراد ہلاک ہوتی ہیں، نہ وہ عذاب آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں موت کیا ہے، موت تو اگر عذاب بالفرض آ جائے ظاہری طور پہ تو موت کی سختی کتنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایکسیڈنٹ آ جائے یا آپ کسی گولی کا شکار ہو جائیں، دماغ میں گولی لگ جائے، میں ویسی بات کروں جسمانی موت کی، تو اس کی تو بس وقتی طور پہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا جسم تڑپے گا اور بس وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اصل جو موت ہے نا سر، وہ روحانی موت ہے۔ روحانی موت یعنی روحانی موت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ روحانی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، زندگی مسلسل عذاب بن جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہاں زندگی آپ کی عذاب بن جاتی ہے۔ دیکھیں آپ یعنی اندازہ لگائیں کہ ہر شخص پریشان ہے، قلبی یعنی سکون جو ہے وہ غارت ہو چکا ہے ہمارا، قلبی سکون جسے کہتے ہیں، دائمی اور قلبی سکون، وہ غارت ہو چکا ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ پریشان رہتے ہیں، حوث جو یعنی حرص و حوث کی آپ کی آنکھیں کی وجہ سے آنکھیں آپ کی کھلی رہتی ہیں، اور یعنی یہ ایک عذاب ہے سامعین کرام۔ انسان پریشان ہو ذہنی طور پہ، دائمی سکون غارت ہو جائے آپ کا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، کیا بیٹے کی آپ کی خوشی ہے، آپ نے ناچ لیا اس میں اچھی طریقے سے، اور ورزش بھی ہو گئی آپ کی، اور یا پیسے آپ نے لٹا دیے، یا بس مہمان آئے آپ ہنس ہنس کے بول رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ تو کوئی خوشی نہیں ہے سامنے کرام۔ یا مثال کے طور پہ آپ نے شراب پی لی اور نشے میں آ گئے مثال کے طور پہ، یا اور یہ ساری عارضی خوشیاں ہیں جس کا دورانیہ جو ہے محدود دورانیہ ہوتا ہے، لیکن اس کو دلی یعنی ان ظاہری خوشیوں سے آپ کو دلی چین نہیں ملتا سامعین کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ دل کا چین جو ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو ان پہ عذاب آیا، لیکن ما ظلمہم اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر دوسری پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، فَأَصَابَهُمْ، پس پہنچ گئی ان کو، سیئات برائی، ما عملوا جو انہوں نے کی، وحاق بہم پیوست ہو گئی ان پر، ما جو کانو تھے، ما کانو بہی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وحاق بہم ان پہ وہ ہنسی مذاق یعنی اس کے اثرات ان پہ پیوست ہو گئے۔ تو سامعین کرام اس میں اگر آپ غور کریں، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کو پہنچی برائی جو ان کے اعمال کی برائی تھی ان کو پہنچی اور پیوست ہو گئی، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ آخرت کا ذکر نہیں ہے سامنے کرام۔ انسان دیکھیں جو کچھ برائیاں کرتا ہے نا، تو جو عمل بھی کرتا ہے اچھائی یا برائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد کرے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے آپ کے دل پہ، یا سفید داغ لگتا ہے یا کالا داغ لگتا ہے۔ نیک اعمال کے سفید داغ لگتے ہیں، برے اعمال کے کالے داغ لگتے ہیں۔ تو نیکی انسان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل نورانی ہو جاتا ہے، برائی کرتا رہتا ہے، دل جو ہے کالا سیاہ ہو جاتا ہے،
اور پھر یہ انسان روحانی طور پہ مردہ ہو جاتا ہے، روحانی طور پہ مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی اس پر دوبر جینا اس کا دوبر ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ یعنی آپ کو خوشی نہیں ملے گی، پھر آپ ساری زندگی پریشان رہیں گے، نان ایشوز پہ آپ پریشان ہو جائے کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ گھریلو طور پہ بیوی ہے، رہ رہی ہے، اور نان ایشوز پہ اس کا موڈ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اور شوہر صاحب جو ہے نان ایشوز پہ اپنا موڈ بگاڑ لیتے ہیں، اور گھر میں دیکھیں اکثر گھروں میں جو ہیں یہ ناچاقیاں، وہ باتیں اتنی ہوتی نہیں ہیں، بس ناچاقیاں، شوہر بیوی دونوں آپس میں جگ جگ بگ 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 کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اخلاقی تربیت ہوتی نہیں ہے، اور پھر بکتے رہتے ہیں منہ سے، جو کچھ آیا دل میں آیا بک دیا، تو زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ حق سے اعراض کے نتائج ہیں سامعین کرام، کہ آپ کو معمولی باتیں جو ہیں اس پہ یعنی آپ اس کی ٹینشن لے لگتے ہیں۔ معمولی جو بات ہوتی ہیں نان ایشوز، تو اس پہ آپ ٹینشن ٹینس ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹینشن جو ہے آپ دیکھیں آج کل ایک عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے، ٹینشن۔ پھر جو ہے آپ جاتے ہیں سائیکارٹ کے پاس اور اس کے پاس، اور آپ کی جو ذہنی دباؤ جو ہے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہے، اصل میں تو وہ روح ہے، انسان کی جو روح ہے نا، وہ اصل دیکھ رہی ہی ہے، سن رہی ہے، محسوس کر رہی ہے۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ یہ انسان تو اس کا رخ تو کہیں اور ہو گیا ہے، دنیا کی طرف رخ ہو گیا ہے، اور میں تو آئی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تاکہ میں اپنی روحانی قوت زیادہ کروں۔ روح سمجھتی ہے، وہ سنتی ہے، دیکھ رہی ہے۔ جب وہ دیکھ رہی ہے مجھے یہ میری غذا نہیں دے رہا، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ روحانی طور پہ، اندرونی طور پہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے سامعین کرام، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ کہتا ہے یار یہ میرے مسائل کی وجہ یہ ہوگی، فلاں کام ہو جائے ہم سکون سے ہو جائیں گے، گھر تنگ ہے بڑے گھر میں چلے جائیں تو سکون آ جائے گا، یا یہ بچے نہیں ہو رہے ایک بچہ ہو جائے تو ہم سکون سے رہیں گے۔ مختلف واقعات، یہ نان ایشوز ہیں سامنے کے۔ اس سے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، مٹیریل میں قلبی سکون نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب جہاں بھی آپ کا رخ ہے، بے شک آپ دنیا کی اتنے حریص نہیں ہیں جتنا کہ بعض لوگ ہیں، حریص آپ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ سے جڑ کے رہنا نہیں چاہتے، اللہ کی طرف رخ پھیرنا نہیں چاہتے، اللہ کو مقصود واحد بنانا نہیں چاہتے، تو پھر آپ یاد رکھیں آپ کی زندگی جو ہے عذاب ہوگی، مرتے دم تک آپ کو چین نہیں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ دیکھیں میں تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، جو بھی میں نے سنی ہیں، اور نہ میں کوئی اتنا بڑا عالم ہوں نہ کچھ ہوں، لیکن جو باتیں میں نے سنی ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی زندگی اس پر دوبر کر دوں گا، اس کا جینا دوبر کر دوں گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بہرحال اللہ فرما رہا ہے کہ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کو جو برائیاں تھیں ان کو پہنچ کے رہیں، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پہ پیوست ہو گیا وہ جو جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین اکرام دیکھیں یہ یعنی حاق بہم پیوست ہو گیا جس کے بارے میں یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو تھوڑا سا میں عرض کروں، اصل میں قرآن کو تو ہم اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں، قرآنی آیات کو، اور نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔
نہ اس پہ غور کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے حالات ہیں، یہ انسان کے لیے، قرآن ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اور اس میں ہمارے حالات ہیں۔ دیکھیں، یا تو ہم قرآن کے موافق ہیں یا مخالف ہیں، یعنی ہمارے اعمال جو بھی اعمال ہیں یا ہمارے نظریات یا ہمارا عقیدہ جو بھی ہے وہ تو یا قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ اگر خلاف ہے، موافق ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملاً مذاق اڑا رہے ہیں قرآنی نظریے کا، قرآنی اعمال کا۔ اللہ، اس پہ ذرا غور کریں نا اس بات پہ۔ انسان کا عقیدہ یا قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں، یقین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرف بلا رہا ہے یا تو ہم اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے رخ موڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے اور ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی دعوت کا عملاً مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ آپ نے تو رخ دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا ہی کو اپنا محبوب و مطلوب مقصود بنا لیا۔ اب یہ ہے کہ وہ ہنسی جو آپ اپنے عمل سے اسلام کا دعویٰ کر کے اسلامی احکامات کی ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں عملاً، اب وہ آپ کی روحانی اس کے اثرات آپ کی روح پر ہوں گے۔ وحاق بہم، دیکھیں یہ بڑی دلچسپ الفاظ ہیں، وحاق پیوست ہو گئی۔ وہ ہنسی جو یہ اڑاتے ہیں ان پہ پیوست ہو گئی، یعنی لعنت ان کے پیچھے کر دی گئی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ان کے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، وہ نفاق ان کے پیچھے لگ گیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب تک یہ دوبارہ یعنی جب تک یہ دوبارہ جی نہ اٹھیں گے وہ اس کے پیچھے نفاق لگا رہے گا۔ وحاق بہم، اس طرح مجھے پوری آیت یاد نہیں ہے، لیکن یا آپ دیکھیں اس کے معنی کو سمجھیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پیوست ہو گئی ان پر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کی یہ ہنسی اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ سنائیے۔ هل ينظرون، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا مگر اس بات کا، ان تأتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کرتے رہے، اسی طرح یہ فعل کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا،
ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچی برائی، سیئات برائی، ما عملو جو وہ عمل کرتے تھے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پیوست ہو گئی ان پہ جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Are they but waiting for the angels to come to them, or for the command of your Lord to arrive? Those before them did likewise. God did not wrong them, but they used to wrong their own souls. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. So the evils of their deeds assailed them, and what they used to ridicule engulfed them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔